إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ آج کل حالات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان حالات میں انسان کو ثابت قدمی پہ رہنا چاہیے. اور ثابت قدمی کی اہمیت کیا ہے؟ بھائیو، دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. لہذا انسان کو تمام احوال میں، ظاہری احوال میں، باطنی احوال میں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی نگرانی میں ہیں. اللہ ذوالجلال ہمارے تمام اعمال، افعال، حتیٰ دل کے وسواس کو بھی جانتے ہیں. اور بھائیو، اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم ایسے احوال، ایسے اوقات میں گزر رہے ہیں جن میں واقعات تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور پھر بحران لگاتار پیش آتے ہیں. انسان ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری آ جاتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. آج کل ہمارے اس خطہ میں جو کشیدگیاں اور جو بحران ہو رہے ہیں، ایک سمجھدار آدمی سے یہ بات، اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچائی کا موقف اختیار کرے. کامیاب وہ نہیں کہ جو خبروں کو آگے پھیلاتا ہے، تبصرے کرتا ہے، تجزیے کرتا ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت بھی جو استقامت اختیار کرتا ہے اور فتنوں کے وقت اپنی زبان کو، اپنے قلم کو محفوظ کر لیتا ہے. اور جب توازن بگڑ جاتے ہیں تو وہ بہترین طرز عمل اختیار کرتا ہے. اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ذوالجلال اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں حق بات یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ احکم الحاکمین ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لہذا میرے بھائیو، دوستو، ان احوال میں ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، معاملات کو شریعت پر پرکھنا چاہیے.
جذبات اور جوش یا حالات کے شور میں آ کر انسان کو ایسی باتیں اور ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستو، آزمائشوں میں خطرناک آزمائش یہ ہے کہ لوگ افواہوں کے پیچھے چل پڑیں، خبروں کو جلدی جلدی پھیلائیں اور ان معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں جن کا انہیں کوئی پتہ نہیں، سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ طریقہ، یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تحقیق کر لیا کرو۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے بہت ہی بری بات یہ ہے کہ وہ کہے، لوگ کہتے یعنی سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو ہلاکت اور فساد کا سبب بنتی ہیں، کتنی ہی افواہیں ملک کو، قوم کو اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، کتنی ہی خبروں سے زبانوں میں، کتنے ہی خبروں سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہر سنی سنائی بات اس قابل نہیں ہے کہ اسے نشر کیا جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس معاملے میں اللہ ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دو۔ میرے بھائیوں دوستو، ان مصیبتوں سے یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء انبیاء ثم الامثل والامثل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ مصیبتوں کو سامنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آتی ہیں، اور فرمایا جو انبیاء کے جتنے قریب ہوں، اور فرمایا اتنے ہی انہیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال اس کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندوں کو درجات بلند کر دیتے ہیں۔ لہذا بحرانوں کا مقابلہ گھبراہٹ یا باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ حکمت، اہل علم کی بصیرت اور رائے سے ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آگے رائے زنی سے بچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ فرمایا جب انہیں کوئی امن کی یا خوف کی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو مومن نہیں ہیں بلکہ دوسرے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور حاکموں کے سپرد یہ بات کر دیتے جو تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سبھی شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دیتے۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے بندوں کی تربیت ہے کہ وہ غیر مناسب عمل سے بچیں، اور جب اہم معاملات ان کے پاس آئیں تو انہیں پھیلائیں نہیں بلکہ اہل علم اور حاکموں کے پاس لے جائیں جو حالات اور مسائل کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، ایمان کی تکمیل یہ ہے، ایمان کی تکمیل میں یہ چیز شامل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک ہی کلمے پر جمع ہونا اور اختلاف سے بچنا چاہیے، کیونکہ فرقہ بندی کمزوری اور اجتماعیت طاقت ہے۔ جھگڑا اور فساد سے ناکامی پیدا ہوتی ہے۔ کسی امت کے باہر کے دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا، جب اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو نقصان پہنچتا ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کو
کو فتنے اور جھگڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انہیں امن و سکون پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں حکمت کی زبان کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بولتا ہے، لکھتا ہے، اچھی بات لکھے، اصلاح کی بات لکھے، کیونکہ یاد رکھنا چاہیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے ان اعمال نامے کو پڑھو، اپنی ان باتوں کو پڑھو جو تم جھوٹ بیان کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی مخلوق کو تباہ و برباد کرتے تھے، فتنے پھیلاتے تھے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، مومن کو ان باتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے دروازے کھولنے والے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو خیر کے دروازے کھولنے والے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مفاتیح للشر ومغالق للخیر، اور کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جو شر کے دروازے کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ویسے بھی گندی گندی باتیں بیان کرتے ہیں، گندی گندی باتیں لکھتے ہیں، جھوٹ لکھتے ہیں، فساد لکھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ شر کے دروازوں کو کھولنے والے اور خیر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ اللہ نے خیر کے دروازوں کو کھولنے کے لیے رکھے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور ہلاکت اور بربادی ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں شر کے دروازے کھولنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں خیر کے دروازے کھولنے والوں میں شامل فرمائے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو دوستو، جو شخص قرآن کریم کی آیات کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، ان پر پڑھتا ہے، گزشتہ صحابہ کرام، انبیاء کرام کے حالات کو غور کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اسے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن اس کے بعد یقیناً سکون اور آرام آ جاتا ہے۔ سورہ الانشراح میں اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا مکی صورت ہے، جس وقت مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تھا، اللہ مالک تسلیاں دے رہے ہیں، فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا آپ کو دو بار کہا گیا کہ عسر ایک ہوتی ہے اور یسر دو ہوتی ہیں، تنگی ایک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آسانیاں دو ہوتی ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ چھٹ جائیں گے، سہولتیں آ جائیں گی، آسانیاں آ جائیں گی، یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال آسانی بھی دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صبر کے ساتھ
برداشت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس معاملے کو برداشت کریں، انشاءاللہ اس کے بعد کایا پلٹ جانے والی ہے۔ آپ انبیاء کرام کو دیکھیے، سیدنا نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، اللہ ذوالجلال نے قوم سے نجات دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھیے، کتنی تکلیفیں آئیں، قید آئی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، آخرکار اللہ نے تخت مصر کا تخت عطا فرما دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزادی ملی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے سرخرو کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ فتح مکہ کے بعد سارا عرب آپ کے قدموں میں سرنگوں ہوا۔ صحابہ کرام کے بھی یہی حالات ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب آزمائش آئے انسان کو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، دعا فریاد کرنی چاہیے، استقامت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال آسانیاں فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، مصیبت کو رفع کرنے کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے، بندہ خالص اللہ سے سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ فرمایا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، سچی توبہ کرو، گناہوں کی طرف نہ پلٹو۔ فرمایا اللہ تمہیں ایک معین مدت کے لیے اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، سچی توبہ کر لیں، اللہ زمین و آسمان سے خیر کے دروازے کھول دیں گے، اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام برائی کے حادثات، آفات اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا جو دنیا میں اچھے کام کرنے والے ہیں، آخرت میں بھی نیک کام ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان حالات میں جو ہمارے مومن کے پاس عظیم ہتھیار اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ دعا ہے، وہ اللہ ذوالجلال سے عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اگر اللہ ذوالجلال کسی کو تکلیف دے، نقصان پہنچائے، اس کو دور کرنے والا اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ آپ کو بھلائی دے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حالات، تمام حالات میں، ہر وقت اللہ ذوالجلال سے ہی دعا فریاد کریں۔ ان حالات میں جب پریشانی آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بار بار اس کو پڑھیے، اللہم، اور اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعائیں اللہ ذوالجلال سے کیجئے، اللہ ذوالجلال آسانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین من کل سوء۔ رب کریم ہمارے ملک کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما۔ اللہم اجمع کلمتہم علی الحق والف بین قلوبہم وادفع عنہم الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ رب کریم ہمیں ایک کلمے پر جمع فرما۔
فرما دے، دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہر قسم کے فتنے دور کر دے جو ظاہر ہوں یا باطن ہوں۔ اللہم من اراد بالاسلام والمسلمین سوءا فاشغلہ بنفسہ ورد کیدہ فی نحرہ واجعل تدمیرا علیہ۔ رب کریم جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بری نیت رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے اپنے نفس میں ہی مشغول کر دے، اس کی سازش کو نقصان سے بدل دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے۔ اللہم احفظ اخوان المرابطین وثبت الارض تحت اقدامہم، اللہم ارحم شہدانا برحمتک یا ارحم الراحمین، ووفق اللہم امیرنا وولی ہداک واجعل اعمالہما فی طاعتک ورضاک، اللہم اجعل هذا البلد مطمئنا سخان رخان دار الامن والایمان وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔